وہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ پی آئی اے جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہے اور میں اس کو ایسے نہیں بکنے دوں گا. یہ کوئی سر مارکیٹ ہے, یہ کوئی ملک ہے, اور یہ بیچ رہے ہیں پی آئی اے. سر جو بھی لے گا نا یہ کے پی میں سے یا پنجاب گورنمنٹ, یہ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر لے کے جائیں گے, جہازوں پہ انگلیاں ماریں گے یوں کر کے. یار تم خود جینوئن نہیں ہو, میں جو تمہاری باڈی جینوئن نہیں ہے جو گاڑیوں کو چیک کر لوگ ذلیل کرتے ہیں. آپ بلو ورلڈ سٹی کو پی آئی اے بیچ دو, 280 بارشوں کا آپ کے پاس بجٹ آ جائے گا. 10 ملین کی بیچتے ہیں. یہ اگر بکے گا تو یہ ہمارے صوبہ کے پی کو بکے گا سر, اور کسی کو نہیں بکے گا یہ. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہے علی فتح. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل. سر کیسے کیا ہوا سر, پہلے ہی ہنس پڑے آپ سر. نہیں, ایک طرف وہ اسموگ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور 2-3 ملک ہیں ان کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے نا وہ آپس میں وجے ہوئے ہیں اور 1600 کراس کر گیا ہے اور سمجھ آنی بند ہو گئی ہے. وہ انہوں نے بچوں کو چھٹیاں دے دی ہیں اور سر ہمارے محلے میں 2 دن سے رات کو کوڑا جلا چلتے ہیں. رات کو سر مثلا آج کل ریکارڈنگ ذرا لیٹ کر رہے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑی ایک تعجب والی بات تھی کہ آپ آئے اور وہاں سے دھواں آ رہا ہے, اور کیونکہ آپ نے دھوئیں سے گھبراہٹ ہوتی ہے سر. اب تو کسی نے کوڑا جلایا کیوں سر کل بھی جلایا تو کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, وہ پرٹیکولر کوڑا کسی کو کیا کہہ رہا ہے. سر کوڑا جلانے سے میں ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ یا تو جب وہ تنگ آگے کرتے ہوں گے نا ایزیومنگ جی سینیٹیشن کا اور جو گاربیج ڈسپوزل کا ایسا نظام شاید نہیں اچھا جہاں بیٹھے ہیں, شاید تمام جگہوں پہ نہیں اچھا, تو وہ پھر کہتے ہیں یار کہ ہم جلا دیں گے اس کو, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ کتنا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے سر انوائرمنٹ کو. عجیب لوگ ہیں سر ہم. بس 2024 میں سر کوڑا جل رہا ہے, میں انجوائے کر رہا ہوں اس بات کو. سر ٹھیک ہے, چور کوڑا جل رہا ہے, کچھ اور نہیں جل رہا ہے سر, باقی سب کچھ ٹھیک ہے, شکر کریں سر اس چیز کا. یا سر اور چیزیں جلنا شروع ہو گئی تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں پہ تو اکثر کوئی بات کرتا ہے نا تو آپ کی جی سڑ جاتی ہے. جی سڑ جاتی سر, بالکل ایسی سر. سر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اسموگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے, اسموگ کنسسٹنٹ ہے. اسموگ کا سر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپورڈ ٹریجیکٹری پہ ہیں, اللہ معاف کرے. سب گھر کے اندر رہیں, ایئر پیوریفائرس کے اوپر بھروسہ رکھیں اپنا, وہ متھ نہیں, لوگ کہتے ہیں نا متھ ہے, لیکن سر متھ نہیں, آپ لگائیں ایئر پیوریفائر. مجھے بندہ ملا, میرا دوست ہے, اور وہ نا یہ لیے کام کرتا ہے کسی انوائرمنٹل ایجنسی میں کام کرتے ہیں باہر کی, جو کہ پاکستان کو ہیلپ کرتے ہیں اس چیز میں. تو اس نے مجھے بتایا یار کہ میں ملا آپ کا جو اسموگ سیل ہے ادھر گیا میں سر, ہاکی اسٹیڈیم کے اندر ہے, ایک کمرہ ہے, اور وہاں پہ نا کچھ ٹی وی لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ویدر چل رہا ہے, اور وہاں پہ نا کیوبیکلس بنے ہوئے ہیں 5-8 کیوبیکلس. تو وہاں کا جو ہیڈ ہے ان سے ان کی میٹنگ ہوئی, اور وہ کہتے ہیں ان سے اس نے بات کی, تو وہ بندہ کہتا ہے ایسے بیٹھا ہوا, کہتے ہیں جو آپ اپنی فون شون پہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ اسموگ ہے, کہتے ہیں کچھ نہیں, یہ تو 1 میٹر کا ہے. کہتے نہیں یہ اصل میں نا 13 میٹر کا مجھے دے رہے ہیں. کہتے 13 فرق ہے, جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ بیسٹ ریڈنگ ہے, اور یہ اسموگ سیل کا ہیڈ ہے. وہ کہتا ہے آپ جو ہیں اس وقت بیسکلی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے 150 to 250 میں, 150 سے 250 میں. اس کے اوپر جو آپ کو بتا رہے ہیں نا وہ غلط ہے, وہ میٹر ہی خراب ہے, وہ کچھ نہیں. سر یہ 11-12 تو ہے ہی نہیں ہے. اسموگ سیل نے کہہ دیا 250 سے اوپر جاتا نہیں شہر کے اندر, بات ہی ختم ہو گئی. سر یہ زبردست ہے بات. یہ مجھے پچھلے کوئی میرے خیال میں 6-8 مہینوں میں کوئی 10-12 مختلف محکموں کا پتہ لگا ہے کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں ہاکی اسٹیڈیم سے. تو یعنی کہ ایک بات تو پکی ہے کہ ہاکی اسٹیڈیم میں ہاکی تو نہیں ہو رہی سر. انفیکٹ سر اگر کوئی جگہ جو ان کی جو اسٹینڈس کے نیچے کی جگہ ہے وہ اگر ہاکی پہ ہوگی تو یہ جو پچ پہ بیٹھ گئے, مطلب جب ہاکی کھیلنی ہوتی ہے, مطلب کچھ دن لوگ آئے ہیں وہاں پہ ہاکی کھیل لیں تو وہاں بندہ فون پہ ہے, کوئی میٹنگز چل رہی ہیں. سر ویری نائس. تو ہاکی تو نہیں ہونی یہاں پہ, ہاکی نہیں ہونی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سر بس ختم ہو گئی ہے سر, سمجھ بس کچھ نہیں ہو اس سکتا, میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک چیز تو یہ سر ہماری جو پرائمری تک بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے سر. لیکن میں سر آپ آگے چلے گئے سر, میں سوچا تھا, میں نے بولنے لگا تھا مریم اورنگزیب, میں بولی وہ ہے کیا, مطلب ہوتا کیا ان کے پاس, سر اسسٹنٹ ٹو دا سی ایم. سر وہ ہے رائٹ ہینڈ وومن ٹو دا سی ایم. واہ ویری نائس. تو جو ان کی RHW ہے, رائٹ ہینڈ وومن, انہوں نے بیان دیا سر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم کلاس 1 to class 5 جو بیسکلی پرائمری یہ نجی اور سرکاری اسکول جو ہیں ان کو چھٹی دے رہے ہیں, تو باقی سب کے پھیپڑوں کو کیا مسئلہ ہے. سر میں وہی سوچا تھا کہ آپ کا اگر ایک بچہ ہو
पहली दूसरी में और दूसरा और छठी में, तो आप उसको कहोगे बेटे ये वाला ना हमें प्यारा है, तू जा। और ये एक हुकूमती फैसला है कि छोटे, तो सर वैसे चले उसकी मैं थॉट प्रोसेस से थोड़ा एक हद तक एग्री करता हूँ कि छोटे बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस किस्म की डिजीज से। मतलब आप जिस घर में बच्चे हैं वहाँ खांसियां चल रही हैं, खंगी जा रहे हैं बच्चे, लेकिन सर ये अगर करना था तो ये सही तरह करते हैं। मतलब आप देख लें इफेक्टिवली आपकी जो सीनियर क्लासेस हैं, जो बड़ी क्लासेस हैं, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर एजुकेशन भी ऐड हो जाती है ना, तो वो तादाद ऑटोमेटिकली प्राइमरी से तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो गाड़ियों का मतलब ये प्रीएम्प्टिव था, सॉरी प्रिवेंटिव था कि बच्चों को आपने छोटे बच्चों को एक्सपोज नहीं करना, या ये गाड़ियों का रश कम करने के लिए था, समझ नहीं आई। तो आई थिंक प्रिवेंटिव था, गाड़ियों का रश तो इससे वो कम नहीं होना। यकीनन, और वही बात कि अगर फिर सबको ही दे देना, लॉकडाउन लगाएं प्रॉपर और वो प्रिवेंटिव करें। यहाँ पे तो मतलब आप बच्चों को तो छोड़ ही दें, यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़के लड़कियां होती हैं, मैं उनको बच्चा नहीं मानता। उनके लिए सर मतलब वही बात है, जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो एक बच्चे के लिए एक पूरी सालम गाड़ी जाती है, और वो जो गाड़ी होती है ना, वो 4 फुट आगे पार्क होने को तैयार नहीं होती कि बच्चा जो है वो बेचारा माजूर है, वो कैसे चल के गाड़ी तक आएगा। उसने मत्थे पे गाड़ी के खड़े रहना होता है, चाहे पीछे 70 गाड़ी खड़ी हो जाए, क्योंकि वो बच्चा निकलेगा गेट से तो उससे सीधा गाड़ी के अंदर फिट होना है। तो सर ये मैं तो सर ये फर्स्ट हैंड देखता भी हूँ जिधर मैं पढ़ाता हूँ, और उसके साथ साथ सर देखिए यूनिवर्सिटियाँ जो हमारी हैं ना, अब मुझे नहीं पता लेट्स से लम्स के बारे में, या जो जिधर मैं पढ़ाता हूँ उसका बताता हूँ, वहाँ पे मोस्टली ओपन एरियाज है, और वहाँ पे मतलब एक तरह कैफे हो जाता है, कोई मतलब म्यूचुअल मतलब सिटिंग रूम टाइप की जगह होती है, और क्लासरूम्स हैं आपकी। जब क्लास खत्म होती है बीच में 15-20 मिनट की ब्रेक होती है, उसमें आप बाहर ही हैं, मतलब हर वक्त वहाँ पे बच्चा सर्कुलेट हो रहा है उसी आबो हवा में जो उसने अपने अंदर इंजेस्ट करनी है। तो सर मुझे इस पॉलिसी की समझ नहीं आई कि आप सिर्फ पहली से 5वीं तक कर रहे हैं, फिर तो इसको एक मुस्तकिल आपको लॉकडाउन करना चाहिए जब तक आप कंट्रोल नहीं करते, और उसके बाद वो नाफिज कर देना कि जी बच्चे घर से पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ा लें। सर इस पे अगर आपका भाई मुस्बत पहलू निकाल दे। सर आए सर बात ये है कि आप गिला करते हैं बार बार कि मुल्क में ना पॉलिसी कोई नहीं। सर ये पॉलिसी है। देखें, हुक्मरानों ने बैठ के टेबल पे सर जोड़ के ये फैसला किया कि अगर आज हम सब कुछ ठीक करना शुरू करें तो मुल्क को ठीक होने में कितने साल लगेंगे। सर अच्छा, वो जितने दिहाइयां उसमें लगनी है ना, ये जो बच्चे 5वीं टॉप गए हुए हैं, इनकी जिंदगी में तो नहीं होने लगा। सर तो लंबी जिंदगी किसको चाहिए जो अभी छोटे हैं? उनको सेव कर रहे हैं वो। वाह सर, ये बहुत बड़ी थी सर आपकी। वो उनको सेव कर रहे हैं। तो दूसरा, और उनको ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह हालात बेहतर होते जाएंगे, इनका मूड, छोटों का मूड बेहतर होता रहेगा, उसके साथ साथ ये ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री बनेंगे, और जो ऊपर वाले हैं वो चुतिया भी छाड़ते रहेंगे और वो उनको ये उनको रन करेंगे। हाँ, और उसमें ये ना कि वो जो क्योंकि उन्होंने करना था चुतियापी है, तो साथ के साथ टपकते जाए, वो फौत हो जाते रहे। और वैसे भी उसका प्लान तो हमने अभी बना लिया, क्योंकि आप 1200-1300 का जब आप सुंगाटा लगाते हैं सर बाहर जाके, तो आपकी जिंदगी के मतलब 5-6 दिन तो उस एक सुंगाटे में कम होते जाते हैं। सर बाकी एक मैं इस पे और ऐड कर दूं कि आप बड़ा गिला अक्सर करते हैं अगेन के जी कोई जो है ना आसान तरीका कोई नहीं होता, सोल्यूशन आसान कोई नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई नहीं है। सर आपके भाई ने वो भी निकाल किस चीज का? सर हर चीज का आप गिला करते हैं ना कि हर चीज का नहीं होता। अच्छा, स्मॉग का आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सोल्यूशन आपको भाई सर मसनूई बारिश कितने की होती है? 35 करोड़ की। सर सुना है 35 करोड़ की कि 35 लाख की? सर 35 करोड़ टोटल बजट है उसका, तो 35 करोड़ की होगी सर। अच्छा, 1 हो या 10 हो। अच्छा, अब मेरा ना थोड़ा सा मैथ हिल गया। लेकिन अगर 35 लाख की होती है तो फिर 35 करोड़ के मुताबिक सर 35 लाख निकाल लेने। नहीं, आप ये देखिए सर, हम हिसाब पूरा करेंगे सर। 280 बारिशें करवा सकते हैं हम 10 बिलियन में। सो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को पीआईए बेच दो, 280 बारिशों का आपके पास बजट आ जाएगा। 10 बिलियन की बेचते और बारिशें करा लें। ये तो लाहौर का मसला हल होगा ना सर। सर पूरे मुल्क का पीआई है ना सर। लाहौर है तो मुल्क है। यानी कि सर लाहौर, हाँ ये बात तो ठीक है सर कि तो बेसिकली हम कह ही रहे हैं इस मुल्क में सर, आप चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे फिल्म बनाते हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जब आप किसी भी जगह से कुछ भी हो पैसे कमा लेते हो तो उस पैसे का क्या करते हो?
अपने बच्चों को लाहौर शिफ्ट कर दो। तो अगर लाहौर ही नहीं रहेगा सर, हाँ तो फिर क्या करेंगे? सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, 10 बिलियन में 280 बारिशें हो जाएंगी। सर मेरा एक इसके ऊपर एक और मसला है सर, साल में 365 दिन होते हैं, तो सर अगर आपने ये स्मॉग 3-4 महीनों की होती है, 5 महीनों की होती है, उसमें अगर 280 बारिशें करा दी फर्ज करें, तो सर फ्लड आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है सर। सर रोज नहीं कराने। सर देखिए, अगर एक दिन कराते हैं, अगले दिन सुबह उठे और सब कहें यार बड़े मजे आ रहे हैं, एकदम से एक 600 होते हैं, तो उस रात को करानी पड़ेगी। असल में मैं ये कह रहा हूँ कि 280 बारिशों के आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप ना इस तरह से करें कि आप इस स्मॉग सीजन के लिए 50 के पैसे इन्वेस्ट कर दें, मतलब उसकी बारिशें करा दें, बाकी के पैसे आप डाल दें डैम फंड वाले में, उसमें से आप लें उसका सूद, सर अगली दफा आपने फिर 50 बारिशें करा देनी है। सर ये आपके निकलेंगे कुछ 6 साल। यानी कि पहली बारिश जो है वो फंड से है, दूसरी बारिश वो सूदी बारिश है, वो सूद से ले। सर बेहतरीन सर। बाकी सर आपने जिक्र किया इस चीज का कि 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं ब्लूवर्ड, इसी हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं सर। इसमें अब हकीकत नहीं रही सर, 2 और प्लेयर्स आ गए हैं, और ना वो निजी कंपनी है सर, ना वो कोई कॉर्पोरेट टाइकून्स हैं, ना वो कोई इस किस्म के इलॉन मस्क नहीं आ रहे हैं यहाँ पे सर। केपी गवर्नमेंट ने जुगत मारी है फेडरल गवर्नमेंट को कि यार अगर 10 बिलियन करना तो हम कर देते हैं, 10 में हमें दे दो। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने बयान किया कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा उनको कि ये हम ही ले लेते हैं, तो 10 में उसमें रकम की गुफ्तगू नहीं हुई, बट हम ले लेते हैं और उसको एयर पंजाब का नाम दे के हम ही कर लेते हैं। तो मियां साहब ने कहा कि की जरूरत है सेकंड हैंड लेने दी, नवी लेने हैं। तो मियां साहब को स्टाइल सर आप देखे ना, वो ये कहते हैं ना कि नवी लो। तो मियां साहब ने ये उसके अंदर बताया कि ये भी प्लान्स बन रहे थे। तो सर इस वक्त इफेक्टिवली सर एक ब्लू वर्ल्ड सिटी है और एक केपी का सूबा और शायद पंजाब का सूबा जो है वो भी कह रहे हैं यार कि अगर 10 में देना है तो हमें दे दो। हाँ जी सर, ये ना बड़े फनी चीज है। ये फनी इसलिए है क्योंकि वो केपी वालों को अगर दे दी ना, तो वो केपी ने तो पैसे नहीं देने, और राइटली सो नहीं देने, उसकी वो कटवा लेंगे। वो कटवा लेंगे। उन्होंने कहा जी आपने तो 16 अरब देने ने, बिचो 10 बल्कि मेरे ख्याल में वो चलाने की नीयत से ले ही नहीं रहे। उन्होंने ये लेके इसमें से अगर कुछ मिलता हो तो बेच के बेसिकली ब्लू वर्ल्ड को वो आगे कहेंगे कि तुम 10 की ले रहे थे पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, हमने एक्वायर कर ली है, तुम हमें इसके 6 दे दो, ठीक है, तो तुम्हारा भी फायदा और हमें भी एक चीज जो बिल्कुल नहीं मिलनी, रिकवरी मॉडल है सर। और वो 6 में चलाएं, वो 6 में चला। वाह वाह वाह। एक तो वो, दूसरा ये है कि जहां तक मियां साहब बनाता रुके, अगेन मियां साहब या मरियम साहिबा जो है, अगर वो चाह रहे हैं कि वो अपने पैसों से चला लें तो वो तो फाइन, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो बेसिकली मियां नवाज शरीफ एयरलाइन। अगर मसला है कि पंजाब के पैसों से खरीदनी है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। उसकी वजह ये है कि ये जो 4 महीने अभी हुए हैं, ये जो फिस्कल उसमें आपको पता है ना कि अब IMF की डिमांड ये है, जिसकी वजह से बार बार और बड़े बड़े रीजनेबल लोग भी जो हैं वो अब डिमांड ये करते हैं कि जी NFC अवार्ड को रिविजिट किया जाए, कि फेडरल के पास थोड़ा ज़्यादा है और फिर प्रोविंसेस जो है ना सरप्लस शो करेंगे तो वो उधर आएंगे, फिर उधर से हम रिकवरी करेंगे। इसी चक्कर में IMF ने भी कहा है कि जी तमाम प्रोविंसेस अब सरप्लस इतना हमें दिखाएं, जो कि तीनों सूबों ने दिखाया है। सर पंजाब डेफिसिट में, तो पंजाब के पैसों से तो एयरलाइन नहीं ली जा सकती। पंजाब के पैसे ही नहीं है ना बेसिकली। तो ये एक तो ये बात बहुत बड़ी है सर। तो सर उसकी वजह ना पैसे क्यों नहीं है सर, क्योंकि जब केयर टेकर से लेके अब तक, मतलब ये कितनी देर हो गई सर, साल से ऊपर हो गया ना, साल सवा साल से कंस्ट्रक्शन नहीं बंद हुई सर, साल सवा साल से बस लाहौर में काम हो रहा है, तो उसमें पैसे लगते हैं, वो काम मुकम्मल भी करना है। क्योंकि आपने ये भी नहीं कि आपने किसी एक मोहल्ले की गली की मेन सड़क को ठीक कर दिया, आपने लाहौर शहर की जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरीज जो हैं उनके साथ आपने उनको ठीक करने का फैसला किया, तो बस इसमें पैसे भी लगते हैं सर, पर डेफिसिट ही होना है। और उसके अलावा इनकम जो है वो आप देख लें, मतलब जिस तरह से आनी है, वो तो फेडरल मसला भी है, वो एक सूबाई मसला भी है। बाकी सर एक चीज मैं तजवीज़ देना चाहूंगा गवर्नमेंट को और सबको, कि जो PI है इसको एक सुजुकी कल्टस की तरह ना बेचे कि तू भी ले ले, तू ना कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, ठीक है, ऐसे इसको ना करें। ये बहरहाल एक नेशनल एयर कैरियर है सर, मैं बड़ा ये मेरे क्लोज टू माय हार्ट, पता है क्यों है सर? सर मैं आपको बता रहा हूँ, और सर मैं बड़ा तंग हूँ सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, लेकिन सर मैं गाल भी निकालूंगा माजरत के साथ, आपने रेडी रहना है यार। जब PA वो टाई का रंग भी तो ना PIA वाला रखा हुआ है सर। आज मैं सर थोड़ा पेट्रियोटिक होके सर फिटे मुंह से छोड़े। सर मैं ना पिछले 8 महीने से अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ,
میں نہیں بتاؤں کون سی گاڑی ہے کیا ہے, بٹ جو بھی ہے, بہت لوگ آئے ہیں سر, بہت بندہ آیا ہے دیکھنے کے لیے. سب سے پہلے سر وہ آتے ہیں, فرض کریں یہ اگر گاڑی کی باڈی ہے نا تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے کہ یہ گاڑی کی ٹچ نہیں. سر ہر بندہ سر گھر آنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے مجھے کہتا ہے کہ جینون ہے گاڑی. میں نے کہا جی جینون ہے. مجھے سر یقین میں بھول چکا تھا, میں نے بھی دیر بعد کو گاڑی بیچنے کا فیصلہ کیا. تو وہ کہتے ہیں یار کہ پیس تو نہیں ٹچ. میں نے کہا میں نے یہ والا پینٹ کرایا تھا, یہ والا پینٹ کرایا تھا, موٹر سائیکل والا دے کے چلا گیا تھا, سوری, تو وہ میں نے اس کو نا ٹھیک کر لیا. کہتے سر پھر تمیز بنی. سر یہ گھٹیا سوچ ہے کہ یہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ نا, کہ میں تمہاری گاڑی الٹی ہے, اس کے پلر ٹوٹے ہیں, یہ وہ, اور مطلب سر بندہ آ رہا ہے آپ کے گھر میں اور آپ کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے اس کے پلر ٹوٹے ہوئے. تو میں ویسے کہہ رہا ہوں سر, میں ذرا وینٹ آؤٹ کر رہا ہوں, شو کو یوز کر رہا ہوں, میں بڑا تنگ ہوں. رات کو سر مجھے 1:30 بجے میں سو رہا تھا, ایک بندے کا فون ہے کہ یار وہ گاڑی بڑی اچھی ہے آپ کی, میں لینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں سو رہا ہوں. کہتے 2-3 سوال تو جواب دیتے, خدا کی قسم سر. میں نے اس کو سر میں کیا کہوں سر, گاہک بھی ہے شاید سیریس ہو. تو سر وہ بندہ جو ہے وہ اس نے مجھے سر میرے 10 منٹ لیے اور مجھ سے تمام چیزیں پوچھی. میں نے اینڈ میں کہا, میں نے سر یہ پالیسی بنا لی ہے ہر چیز کی اپنی زندگی میں کہ جی گاڑی کھڑی ہے اور میں کھڑا ہوں, آپ جس دن موقع پہ آئیں گے نا تب سارے سوالوں کا جواب دے دیں گے. آپ سیریسنس سے شو کریں آنے کی. یہاں لوگ فون پہ سر فون کرتے ہیں کہ پیس کتنے ٹچ ہیں, پھر ایک وہ چوتیا آتا ہے وہ انگلیاں مارتا ہے گاڑی کے اوپر. یہ کوئی سر مارکیٹ ہے, یہ کوئی ملک ہے, اور یہ بیچ رہے ہیں پی آئی اے. سر جو بھی لے گا نا یہ کے پی میں سے یا پنجاب گورنمنٹ, یہ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر لے کے جائیں گے, جہازوں پہ یہ انگلیاں ماریں گے یوں کر کے. سر یقیناً مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم, پرانی بات ہے, خریدنے گئے گاڑی, اور خیر جو خریدنے گئے وہ اور بھی پرانی تھی, وہ میرے خیال میں 285 ہونڈا تھی. تو وہ ایک شریف سا آدمی تھا جس کی گاڑی تھی, تو اس نے جو ہے نا جیسے ہی ہم آئے اس نے ہمیں ہاتھ ملایا اور اس نے نا بونٹ کھولنے لگا. تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے کہا کہ یار ڈرائیو لے لیں. وہ نا 30 سیکنڈ پہلے گم ہو گیا, اس کو اس نے رونا شروع کر دیا, اور اس نے ہمیں چابی پکڑائی, اور اس کے بعد اس نے ہمیں ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ دیا. اس نے کہا یار میری گاڑی ہے, میں نے اتنے پیار سے رکھی ہوئی ہے, جو آتا ہے نا انجن کھول کے گورنا شروع کر دیتا ہے. چلانے والی چیز ہے, آج تک کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ میں اس کی ڈرائیو لیتا ہوں. سر یہ ایسے ہے سر, یہ کیا لوگ ہیں, یہ گاڑی چلائیں گے نہیں, کو کہے گا بھی نہیں کہ ڈرائیو لے دے, کیونکہ آگے چلانی ہے آپ نے گاڑی. یہ باڈی دیکھتے رہیں گے یار کہ باڈی کیسی ہے اس کی. سر یہ سارے لوگ ہیں سر, یہ جو اس قسم کی کہتے ہیں یار تم خود جینوئن نہیں ہو, میں جو تمہاری باڈی جینوئن نہیں ہے جو گاڑیوں کو چیک کر لوگ ذلیل کرتے ہیں. اور پھر جی پاک ویلز ہے سب کچھ ہے. پاک ویلز ایک زبردست ترین چیز ہے, میں محبت کرتا ہوں پاک ویلز سے, لیکن آپ نے نا ایک سر ڈسکلیمر رکھنا ہے کہ پاک ویلز پہ انٹر ہونے سے پہلے, کہ جو بھی بندہ فون کر رہا ہے آپ کو, کہ پاک ویلز سے ایک نمائندہ, بڑا ٹائم لگے گا اور بڑے لوگ لگے گے. آپ پوچھیں یار آپ خود جینوئن ہے, اگر آپ جینوئن بائر ہے نا تو آپ آ جائیے, سروس وہ دیتے ہیں, یہ ہر بندے کے لیے ہونی چاہیے. سر بڑا ٹائم, میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا سر, اور گاڑی نہیں بکی سر ابھی تک. سر یہ اب آپ نے کیا رینٹ کی ہوگی جو آپ نے بھائی کو چھیڑ دیا اس بات سے کہ یہ جو زمین.com ہے, سو آپ کو پتا ہے ہمیں نوٹس مل گیا کرایہ داروں سے, وہ مالک مکان سے, تو اب ہم نے اپنا دفتر خالی کرنا ہے. ہاں جی, ہمارا یہ اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ سیٹ چینج ہونے لگا ہمارا, ہاں نیا کٹا کھلنے لگا اور ہمیں نئی جگہ ابھی تک نہیں ملی. اچھا تو اب وہ میں زمین.com پہ جگہ دیکھتا ہوں, میں فون کرتا ہوں, اچھا ایک ایڈ لگتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اپلوڈڈ 2 hours ago, اپلوڈڈ 6 hours ago. میں فون کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی وہ ابھی آپ کا ایڈ آیا ہے تو یہ جگہ ہے, وہ والی تو چلی گئی ہے, میں آپ کو کچھ اور دکھا دیتا ہوں. اچھا اب یار 2 گھنٹے میں جگہ نکل گئی, ایک بندے نے دیکھے بغیر فون پہ فائنل کر دی. سر اس ملک میں کوئی مارکیٹ اتنی گرم نہیں ہوئی آج تک, کوئی بھی مارکیٹ نہیں ہوئی اتنی گرم آج تک. نہیں ہوئی نا. بیسیکلی کیا ہے کہ تصویر لگائیں گے, لوکیشن لکھیں گے, اور ایک رینٹ لگائیں گے اس میں پرائس جو کہ بہت کم ہوگی, اور وہ اس لیے ہوگی کہ ایک دفعہ فون آئے. جب فون آئے گا تو پھر وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, پھر آپ کو کچھ اور دکھائیں گے. نمبر 1 چیز, نمبر 2 چیز, وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں. بیسیکلی ان کو آپ کا نمبر چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کو کوئی نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بیچنی ہیں. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے اس ساری گیم میں, وہ یہ ہے کہ ہم بڑا جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ جی وہ فلانا ملک دیکھیں آئی ٹی میں ادھر نکل گیا, فلانے ملک نے ایپ یوں بنا دی ہے. اور ویسے بھی ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے پاس آج کل ایک آئیڈیا ہے, اگر وہ ایپ بن جائے نا بڑا یوں ہو جائے.
اور یار جو مرضی ایپ بنا لو, اگر بولنا جھوٹ ہی ہے نا تو پھر کوئی ایپ نہیں سر چلتی. کوئی ایپ نہیں چلتی سر. میں تو سر وہ دن یقیناً دیکھوں گا اسی طرح جب گھر آپ نے رینٹ پہ دینا ہے, ایک بندہ آپ کے گھر ہے سر, وہ دوبارہ کو یوں کر رہا ہے سر, چیک کر رہا ہے کہ پینٹ تو نہیں تسی کرایا کہ یار گھر پینٹ کتنی باری ہوا ہے سر. یہ بھی ہو سکتا ہے میں شیمپو لینے گیا تو چیک کرا سر. یہ اصل میں یہ نا ایک مینٹیلٹی ہے, یہ ایک انفارچونیٹ مینٹیلٹی ہے جس میں نا آپ اگلے کو نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ اس کو اگر میں اپنے ہارڈ ارنڈ منی دے رہا ہوں فور این آئٹم تو یہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. حالانکہ سر میرا بلیف ان ہیومینٹی اینڈ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں, بہت سارے ہوں گے, زیادہ تر ایسے نہیں ہیں. جس شخص نے سر اگر اپنی نیت اس کی صاف ہے, وہ اس کے آپ گھر کے اندر جا کے فرض کریں کو گاڑی دیکھ رہے ہیں, اس کا گھر رینٹ پہ لینے جا رہے ہیں, تو اس بندے کا آپ نے ماحول اسیس کر لیتے ہیں, آپ اس سے بات کر کے 10 باتیں پتہ چل جاتی ہیں, اینڈ میں سر بات فیل میں ہی رہ جاتی ہے. اور لیکن آپ کے بنیادی طور پہ آپ انٹر ہی ہوئے ہیں نا, بلینک سلیٹ سے نہیں ہوئے, آپ انٹر ہوئے ہیں کہ یہ چور ہے. تو اس گھر میں سوری اس کنٹری میں, اس ملک میں, اس شہر میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ٹھپ ہوئی ہوئی ہے گاڑیوں کی. ایک وجہ بہت بڑی اکانومی ہوگی اپنی جگہ, نئی گاڑیاں بھی بہت آ رہی ہیں, ایک یہ بہت بڑی وجہ, نوبڈی ٹرسٹ اینی اینی مور. سر میں تو ویسی میری ایک طبیعت جو ہے نا, پتہ نہیں اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریگارڈلیس کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, میں جو ہے نا پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے سے سوال کرے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری انٹیروگیشن ہو رہی ہے. مطلب میرے گھر والے بھی اگر میرے سے یہ پوچھنا شروع کر دینا کہ تمہارے دن کیسا تھا اور تم نے کیا کیا, مجھے چوتھے پانچویں کے بعد نا, اب یہ حالانکہ آئی نو اٹس اے بیڈ تھنگ, لیکن مجھے نا لگنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات کچھ اور ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ پرابلم یہ ہے کہ میں اس لیے جو ہے نا کسی اور سے بھی سوال نہیں کرتا. سو میں اگر کسی کی چیز کوئی دیکھنے گیا ہوں, نہ خریدنے گیا ہوں, تو بس مجھے جتنا ایک تھی کہ مجھے اس میں پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا خریدنے جا رہا ہوں, اور پھر میرے پاس ایک آنکھ ہونی چاہیے یا میرے پاس ساتھ ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے. وہ جو بندے کو آپ بار بار کاندھ سے لگانے کی کوشش کرتے ہو نا کہ ہویا سی ٹائر پھٹے نہیں, یار تو دیکھ لے نا, تو 30 خریدنے آئے, دیکھ اور نکل. ایگزیکٹلی یہ سر یہ. اور سر میں یہ بھی کہوں گا, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو فیتھ ان ہیومینٹی, کیونکہ سر آج کے دن انفیکٹ مجھے ایک ایسے پوٹینشیل بائرز ملے جن کو میری فیتھ ریسٹور ہوا اس پہ, کہ فیتھ ریسٹور آئے, بڑی تمیز سے ملے, بڑی اچھی طرح گفتگو ہوئی, انہوں نے اپنی ایک آفر دی, میں نے ایک کاؤنٹر آفر دی, ابھی بات چل رہی ہے. بٹ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یار ہم آپ کو تنگ نہیں کرے, آپ کو تنگ نہیں کرے, آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا, ہم نے بتا دیا آپ نے مان لیا. بعد ایسے لوگ بھی موجود ہیں, اس لیے ریسٹور ہوتا ہے. جو آپ کو آدھی رات ہونے کہتے ہیں کہ آپ کے پیس کتنے ٹچ ہیں, میں سر کوئی سوال ہے پوچھنے والا کسی بندے کو آدھی رات میں کہ آپ کے کتنے پیس ٹچ ہیں. سر دوسری ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ لڑکا ہو لڑکی ہو, ایک دفعہ اس کو پوچھنا آپ کا آئینی قانونی حق ہے, اگر اس نے نہ کر دی ہے تو پھر دوسری تیسری دفعہ میں وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اچھا, اسی طرح نا سر یہ جو اپنے ریٹ پہ اڑ جاتے ہیں لیکن آپ کو تنگ کرنا نہیں بند کرتے, سر اس پہ بھی ایک میٹو ہونا چاہیے. سر اس پہ بھی میٹو ہونا چاہیے کہ جی میرے پاس میرا یہ بجٹ ہے, آپ کی گاڑی مجھے پسند ہے یا جو بھی چیز, اور میں نے اتنے پہ لینی ہے. ابھی کیوں, میں نے نہیں بیچنی اتنے پہ, فک آف. سیدھی بات ہے سر. سر یہ بہت سارے مسئلے ہیں. ہم پی آئی سے شروع ہوئے تھے سر, لانت بھیجے پی آئی, یہ زیادہ ضروری باتیں ہیں سر, یہ سوسائٹل ایشوز ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس میں پی آئی کی ایک چیز بہت اور امپورٹنٹ ڈالنا چاہوں گا. سر یہ وہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں, وہ جو علیم خان صاحب بڑے مشہور ہمارے سیاستدان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, ان سر بیسٹ بندے ہیں سر. ہاں بیسٹ ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں سر انہوں نے کہا جی کہ پی آئی یہ جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہے اور میں اس کو ایسے نہیں بکنے دوں گا, اور ہمارا وہ پتہ نہیں یہ وہ, اور میں نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی اس کے. یار میری بات سنیں پھر, ایک تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دفتر ہے جس میں جا کے آپ چیک کرواتے ہو کہ آپ کی نیشنلٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری آپ کی میری تو ریووک ہو گئی بھی ہے, ہم سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, مجھے تو نہیں چاہیے یہ اثاثہ. ٹھیک ہے, مطلب یہاں تو اپنی جیب سے چلا لیں بسم اللہ. یہ سر اب جیسے جیسے کٹے کھل رہے ہیں, اب تو امریکہ کی فلائٹ ہماری بند ہو گئی ہوئی ہے سر, یہ ایک ایک فلائٹ پہ $1 ملین ضائع کرتے رہے ہیں. سر نہیں چاہیے سسا, اپنی جیب سے چلانا تو چلا لو, ورنہ بیچ دو, بلو ورلڈ کو ہی دے دو, جس مرضی کو دے دو اس کو. ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں بیچنا, بند کر دو. سر میں تو سر اس سارے پی آئی اے سارے چکر میں سر یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں ہونے دوں گا, تو آپ ہی لے لو 85 بلین تو لے لو,
لے سکتے ہیں, I'm sure he can afford it. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر تو سر یہ اب یہ ایئر لائن کی جائے گی نا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں اس کا یہ میں سر کالز ٹیک اپ کر لی, یہ کے پی گورنمنٹ کو جائے گا سر. میرا دل بستا ہے سر وہاں پہ, میرے بڑے دوست ہیں وہاں پہ, یہ اگر بکے گا تو یہ ہمارے صوبہ کے پی کو بکے گا سر, اور کسی کو نہیں بکے گا یہ. بالکل. اچھا وہ ہم کل یا پرسوں ہم نے اس پہ ایپیسوڈ کیا تھا نا پی آئی اے پہ, جی سر, اس پہ کچھ کامنٹس آئے ہوئے تھے, ان میں سے مطلب باقی کامنٹس تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مطلب کچھ تو وہی باتیں کرتے سر بک بک کرتے رہتے, چھوڑیں سر آپ ٹینشن لیتے ہیں. کچھ تو بالکل وہی باتیں تھی جو ہم نے کہی تھی شو میں, اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا کہ گوگل اٹ. بھائی کیا تو دیے اور کیسے, مطلب میں کیوں کروں گوگل. اچھا دوسرا اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو بالکل ہی فارغ تھی. ایک شخص نے بہرحال یہ لکھا ہوا تھا جس سے اگین جو کہ میں بڑے انہوں نے ریسپیکٹفلی لکھا تھا, اس کو ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ جو یہ کہہ رہی ہیں نا نیشنل ایئر لائن ختم کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کی فلائٹ جو ہفتے میں چلتی ہے ایک, وہ پی آئی اے ہے. تو پی آئی اے کی فلائٹ تو کوئٹہ کی فلائٹ ہی بند ہو جائے گی. اگر پی آئی اے نہیں ہوگا تو کوئی اور ایئر لائن نہیں چلائے گی. فیصل آباد جو ہے لوکل میں چلنی بند ہو جائے گی. بہاولپور دیکھیں جیسے ابھی آلریڈی بند ہے, ان کا یہ ہوتا. اچھا یہ میرا نہیں خیال, پہلی پرائیویٹ آ جائے گا کوئی. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ جو کوئٹہ کی ایک فلائٹ ہے ہفتے کی, لاہور سے بھی ایک ہے, کراچی سے بھی ایک ہے, آپ نے بھی لی ہوئی ہے, میں نے بھی لی ہوئی ہے. اچھا وہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یقیناً اگر وہ فلائٹ 2 کر دیتے ہوں گے تو پھر اتنی وہ نہیں بھرتی ہوگی, اسی وجہ سے وہ ہفتے میں ایک فلائٹ ہے. تو اگر وہ ایک فلائٹ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے جیسے کہ وہ بھری ہوتی ہے جس کو پی آئی اے اکثر لیٹ اور اکثر جلدی اڑا دیتا ہے, آپ کے خیال میں ایک روٹ ہوگا جو کہ جس میں جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا اس کو پرائیویٹ ایئر لائن جانے دے گی؟ وہ پاگل ہے سر. ذرا مخاطب ہو جائے, میری بات سنیں ذرا. یہ دیکھیں یہ نا دھندا ہے. آپ پتہ نہیں سر ہر چیز کے اندر کیوں ہم پیٹریٹزم ڈال لیتے ہیں, اور یہ کہ جی یہ تو ایسے ہے, اور ہمارا جیسے نیشنل ایئر کیریئر بند. کوئٹہ ہے نا, کوئٹہ جانا ہے, فیصل آباد جانا ہے, ملتان جانا ہے, یہ روٹس ہیں جہاں جہاں ایئرپورٹ ہے ہمارے, بس جانا ہے نا, پہنچنا ہے, اور کوئی اور پہنچا دے گا ان کو سر, اور پیسہ خرچے نا, زیادہ پیسے خرچ لیں. بالکل. دوسری ایک اور بات, خود ہی اس میں ان کا جواب, بہاولپور ایئرپورٹ ہے پر بند ہے نا, پی آئی اے نہیں اڑ رہی نا, تو پوچھیں بہاولپور سے. نہیں دوسرے کی نہیں ہوگی نا ٹریفک. ہاں نہیں ہوگی تو نہیں کو جا رہا, مطلب اس وقت بہاولپور کیا ہو رہا ہے سر, مطلب کیا کرنے جا رہا ہے بہاولپور. ہاں مطلب جانا چاہیے, بڑی وہاں جانا چاہیے, پرانی چیزیں دیکھنے والی ہیں, بہت اچھی بات ہے سر, لیکن ہاتھ کا کام بڑا خوبصورت ہے. تو چلیے گاڑی کٹی جاؤ, یہ کام تو سر کو گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے نا. اور ویسے بھی مطلب ہمیں چاہیے یہ ہے کہ خوبصورت سی بہاولپور کی ڈاکیومنٹریز بنائیں کہ بہاولپور کتنا خوبصورت ہے, کتنا صاف ہے, جو کہ وہ ہے. وہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا کیا سین ہے, وہاں پہ پرانی حویلیاں کیسی ہیں دیکھنے والی, یہ سارا کچھ ہم بنائیں, لوگ ٹورزم پہ اٹریکٹ ہوں, اور پھر وہ ڈیمانڈ کریں وہاں پہ بائی فلائٹ جانے کی, اور ہم وہاں فلائٹ کھولیں. سر بالکل. اور ایسی اور کتنی جگہ ہے سر جہاں یہ ہو سکتا ہے سر. باقی اینڈ میں سر ایک اور چیز میں کرنا چاہوں گا سر, یہ جو سوال ہوتے ہیں کہ آپ فرسٹ اونر ہیں گاڑی کی یا نہیں, میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں فرسٹ اونر ہوں سیکنڈ اونر, کہ آپ نے لی ہے نا پہلی گاڑی. اچھا یہ کتنی کانٹرڈکٹری بات ہے کہ آپ فرسٹ اونر بھی ہیں لیکن آپ نے گاڑی کی اپنی پینٹ کرائی ہے. اچھا اب ہم لے گئے سر, میں پھنس کے ہوں اس چیز میں سر, میرا ذہن جو ہے نا سر, میں تقریباً میں روز اس پہ بات کروں گا سر. یہ بکواس بات ہے, یہ ہم نے چینج کرنی ہے مینٹیلٹی. سر یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے, فرسٹ اونر ناٹ آن گاڑی. میں تو آفس کی جگہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک جگہ جب میں نے دیکھی تو وہ میں نے ایک آفر دی, انہوں نے کہا جی نہیں اتنی آفر پہلے بھی آئی تھی, وہ ادھر اڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلے پھر, میں نے کہا کیوں اڑے ہوئے ہیں ایسی, میں نے اس نے کہا سر بس وہ اڑے ہوئے ہیں, وہ مال ٹاؤن میں رہتے ہیں, اصل وہ فرسٹ الاٹی ہیں. سب سے پہلے ان کو ملا تھا اور انہوں نے اس کا بیچا نہیں. اگین سر وہی والی بات ہے سر, وی آر ناٹ سیریس پیپل. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, ویسے کراچی میں ایسے نہیں ہوتا ہوں. ہاں نہیں کراچی میں ایسے نہیں ہوتا, اسلام آباد میں شاید ایسے نہ ہوتا ہوں, بیچارے بول رہے ہیں ان کو تو زیادہ نہیں پتا. سر یہ بہت تیز ہے سر, مطلب اپنی نا کہیں دیہڑی لگانے کے چکر میں نا, پیسے کاٹنے کے چکر میں, پیس ٹچ ہے, فرسٹ اونر نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, اوریجنل لاٹھی گڈی دفعہ. یہ آپ نے صرف میں صرف اپریسیشن کرنے کے لیے روکا ہے, یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں اتنا زیادہ کراچی رہا نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں, نہیں ہوتا ہوگا ویسے, لیکن یہ وہاں نہیں ہوتا ہوگا سر. وہ سیریس لوگ ہیں, وی آر ناٹ سیریس پیپل. بارہ سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.